یہ نظر نہیں آتے، یا اس کے جو ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے وہ تو کچریں گے، پھر زوال تو آتا ہی ہے نا. جیسا حضور کی جماعت کو زوال آیا، خلافت راشدہ 30 برس قائم رہی، اس کے بعد ملوکیت رفتہ رفتہ اندر آ گئی. تو فرمایا اس کے بعد ہمیشہ ہر نبی کے کچھ عرصے کے بعد ثم انہا تخلف من بعد خلوف، اس کے بعد ایسے لوگوں کے، وہ لوگ کہ جو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ لوگ، وہ طبقہ کہ جو اپنے نبی کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. اس کے بعد جیسے حضور نے فرمایا 3 نسلوں کے بارے میں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو آ جاتا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ وہ 2 اصطلاحات اس کے مقابلے میں. یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. نیکی کی ڈینگیں مارنا، بڑے بڑے جو ہیں اپنے تقویٰ کا، اپنے تدین کا اشتہار دینا، یا لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا. یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. وَيَعْمَلُونَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے تھے وہ کام جن کا حکم ہی نہیں ہوا. يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، نئی سے نئی رسومات، نئی سے نئی تقریبات، نئے سے نئے جشن. اب جو لوگ ایسے ہیں، اب فرمایا جو میری اس امت میں سے یا نبی کی اس امت میں سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دیں. ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں دے رہے. تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت صحیح نہیں سمجھتی. لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل، ہو سکتی ہے بغاوت، ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں تو تب میدان میں آ کر مسلح خروج کرے. اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی قتال ہے. ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. کم تک درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربلا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کر کے، غلط یہ ہے، غلط ہے، یہ قاطع ہے، ابطال باطل. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے. اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی. خاموش آپ رہیں گے، آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے. آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے. آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعامل تو نہیں کر رہے نا. آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے. وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا. یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے. اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کا اندازہ کیجیے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور صدمہ. کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر؟ یہ
بے حیائی کا اور یعنی کا طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے۔ اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے۔ رنج اور صدمہ تو ہونا کم سے کم، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس سبب میں آخری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ اپنے مرتب کیے تھے، اکثر جو تھانوی مدارس ہیں، ان مساجد ہیں، ان میں وہ خطبے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں خطبہ ثانیہ جو ہوتا ہے، ایک آپ کو معلوم پہلا خطبہ پھر بیٹھ گئے پھر خطبہ ثانیہ، اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اور اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ عز و جل، اور اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں اور فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو۔ یہ عذاب الہی جو قوم لوط پر آیا تھا اور بہت سی قوموں پر آیا ہے، الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا وہ فلاں بندہ بھی ہے، اتنا نیک، اتنا زاہد، اتنا عبادت گزار کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں وصول نہیں کی۔ اب کسی کی نیکی کا، تقوی کا، زہد کا آپ اندازہ کیجئے اس سے، یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل ہیں، اور کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کی جناب میں۔ وہاں تو آپ کو معلوم ہے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور فرشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قال فقال یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کے پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ آپ کو کوئی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے، طاقت ہے، تو جانے دیں گے اس کو؟ اگر نہیں ہے، فرض کیجیے بہت طاقتور آدمی ہے، آپ کمزور ہیں، تو کم سے کم یہ کہ آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا، وہ غیرت اور حمیت کا کوئی تقاضا تو ہوگا۔ چلیے کچھ نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا۔ یہ ہے نہیں، لم یتبعر فی ساعۃ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی بدلا ہی نہیں۔ ان بستیوں کے اندر بدی پھیلتی رہی، اس میں منکرات کا یہ اشاعت ہوتی رہی، یہ آرام سے لگا رہا۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیا پتا، وہ تو یا تو اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اگر آ گیا تو اسے کلمہ خیر کو سنا دیا، ورنہ نہیں، اللہ اللہ کر سکتا۔ کوئی آگے اور وہ ان کے مرید ہو گئے تو ان کا تزکیہ کو کر رہے ہیں، لیکن آگے ماحول سے ساتھ باہر نکل کر، وہ جو اقبال کہتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط دو دیگری۔ ایک ایسا نیک بندہ جس کی نیکی پر حضرت جبرائیل گواہی دیں، اور گواہی یہ دیں کہ کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے گناہ میں، معصیت میں بسر نہیں کی۔ قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط۔ اب میں تیسری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی معاشرے میں اگر کوئی بدی جڑ پکڑ جائے اور اتنی پھیل جائے کہ پھر وہ معاشرہ عذاب الہی کا مستحق ہو جائے، تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے قرآن مجید کے دو مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنا ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف کہتے رہیں، حکم دیتے رہیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، بدی سے روکتے رہیں۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف میں واقع مذکور ہے بنی اسرائیل کے خاص قبیلے کا، وہ آباد تھا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ،
اور ان کا جو تھا ذریعہ معاش ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، کھانا اور بیچنا بھی۔ اب مچھلیوں کو، اب چونکہ یہودیوں کے ہاں یوم السبت جو ہے، حالانکہ اصل میں تو تھا ان کے لیے یوم جمعہ، انہوں نے خود اپنی شرارت نفس سے اس کو یوم سبت کرا دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اسی پر جاؤ۔ یوم سبت میں ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی مکمل پورے دن حرام مطلق ہے، اس قدر سخت حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ حکم ہے صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب اذان آ گئی ہر کاروبار چھوڑ دو حرام، اور جماعت سے فارغ ہو گئے اب پھر آپ کے لیے جائز ہے، جاؤ۔ تو اس قدر آسان کیا ہے شریعت محمد۔ یہی حکم پھیلا لیجئے، یہ 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ جمعے کی غروب شمس سے شروع ہو گیا، کوئی کاروبار اب حرام ہے، کوئی دنیا کا کاروبار، اور اگلے غروب تک چلے گا یہ یوم السبت۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں جو ہوتی، اللہ نے جانوروں کو بھی تو شعور دیا ہے،